صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے تخاطب سے ہر اس کو پتہ ہو جاتا ہے جو ہر دو طرح کا پتہ لینا چاہتا ہے کہ میرا ٹھکانہ دنیا میں اور آخرت میں عزت والا ہے یا ذلت والا ہے۔ میں دنیا میں شیطان کا بھائی ہو کر رہتا ہوں یا انما المؤمنون اخوۃ ایمان والوں کا بھائی ہو کر رہتا ہوں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کا محبوب ہوں یا میں نفس شیطان کے ساتھ شیطان اور شیطان والوں کا محبوب ہوں۔ اسے جاننے کے لیے فاتبعونی میں وہ اعلان اور پیغام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو سناتا ہے۔ یہ جان لینے والا آسانی میں ہے، مشقت سے نکل جاتا ہے۔ اس کا کھانا پینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسے رضا دیتا ہے کہ کھانا پینا آ جاتا ہے، اور اس کا دنیا میں جینا اور مرنا اسے جنت اور جنت میں اپنے محبوبوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور انما المؤمنون اخوۃ اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑے آرام میں رہتا ہے۔ یہ بات ہے جو عاجز کرنے لگا ہے کہ جب تک یہ کھانا پینا میسر نہ ہو جائے جو شیطان اور شیطان کے بھائیوں سے نکالنے والا ہے۔ کلو واشربوا فرمایا کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اسراف نہ کرنا۔ یہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا بھائی جو ہے یہ شیطان کے ساتھ جب شیطان کا بھائی ہے تو لعنتی ہے، اور جب شیطان کے ساتھ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں عذاب کے اندر ہے۔ جب کوئی اپنے بھائی کا بھائی ہوتا ہے تو ایک ہی ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بھائی ہونے پر اسے جو اس کا ماں باپ ہوتا ہے اس کی صفات ملتی ہیں اور اسی کا ساتھ ملتا ہے۔ یہ صفات میں ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھائیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، اور فاتبعونی کے اندر بھائیوں کا ذکر نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب اور جس کی اتباع اللہ کے بندے کی ہے
اور قیامت تک جس کی اتباع میں وہ اللہ کی محبت پاتا ہے، اس کا محبوب ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس کے بھائی ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں انہیں ایک شیطان ملتا ہے جو اس کی امی بھی ہوتا ہے، اس کا ابا بھی ہوتا ہے، اور ایک اسے بھائی ملتا ہے جو مومن ہوتا ہے، یہ بھی ایک مومن ہوتا ہے اور وہ بھی ایک مومن ہوتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو فتابیونی کے اندر ایک مومن کا بھائی ہو جاتا ہے اور ایک فتابیونی چھوڑ کے شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا بھی ہے جو مومن کا بھائی بھی ہے، اور یہ تیسرا بھی ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کا محبوب بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ فتابیونی میں داخل ہونے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ اور دیکھیے آسانی کتنی ہے، دیکھیے سنیے آسانی کتنی ہے۔ جب تک کسی کا کھانا پینا اللہ کی رضا نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کھانا پینا بیوی ہو اور شوہر کی رضا والا بن جائے؟ ہو نہیں سکتا۔ اولاد ہو، ماں باپ کی رضا والا بن۔ اور جب تک اولاد کا کھانا پینا ماں باپ کی رضا والا نہیں بن جاتا، وہ اسراف سے کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ کھانا پینا جو کھانا پینا کرتا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے، کھانا پینا اور رہنا۔ میں دنیا میں رہتا رہوں، کب تک رہتا رہے گا کھانے پینے سے؟ ایک دن اس کا کھانا پینا جو تقدیر میں اسے دیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نہ دانا رہے گا، نہ دنکا رہے گا، نہ چوگا رہے گا، نہ چگنا رہے گا۔ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ شیطان کا ختم ہو جاتا ہے جو قیامت تک کے لیے زندگی لے کر آیا ہے۔ میں اور تو وہ ہیں جن کا کھانا اللہ پروردگار نے مقرر کر دیا ہے، کہ انہیں پتہ ہے کہ مقرر میں ہر چیز جو ہے وہ اتنی ہے جتنی اللہ پاک نے دن راتیں دے دی ہیں۔ ایک کہتا ہے کھانا پینا اور رہنا، ایک کہتا ہے جینا مرنا اور جانا۔ یہ جو کہتا ہے نا کھانا پینا رہنا، بس یہی ایک جانتا ہے، یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور جو ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ جینا مرنا اور جانا، یہ مومن ہے۔ اور بیچ میں تیسرا جو ہے وہ شیطان ایک ہے۔ اور یہ جو جانتا ہے کہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے اور اس سے رہنا بھی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ نبی رسول کی اتباع میں رہنا ہے، یہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ رہنا نہیں ہے، ہمیں جانا ہے۔ اب اگر جانا ہے تو اب یہ وہ ہے جو جانا جانتا ہے، اس لیے اس کا جینا بھی، اس کا مرنا بھی للہ رب العالمین۔ اس نے اتباع کیا، دوسرے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ اتباع کرنے والا نہ کھانا پینا نہ رہنا ہے، نہ جینا مرنا جانا ہے۔ کیوں؟ اتباع کے اندر یہ جو جینا مرنا اور جانا ہے یہ اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، کہ اس کا محبوب جو دنیا میں ہو گیا ہوتا ہے، للہ رب العالمین، سارا کچھ جو کرتا ہے اپنے محبوب کے لیے کیا ہوتا ہے۔ محبوب نے اسے اپنے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں رہتا ہے تو محبوب کا ہوتا ہے،
کیا ہوا اگر اس کا عورت کا کہیں بھی کوئی بھی گھر ہے، جب محبوب کے پاس آتی ہے تو ایک ہی گھر اس کا ہوتا ہے، اپنے محبوب کا گھر۔ یہ جینا مرنا اور جانا جو ہے، اس کا جانا بھی اپنے محبوب کے لیے، جانے جانا کے لیے ہوتا ہے، اور تو کسی کے لیے ہوتا کوئی نہیں۔ اور جو یہ نہیں جانتا، جانا تو ہے ہی، یہ رہنا ہمیشہ تو ہے نہیں ہے یہاں۔ کوئی ہے جو یہاں ہمیشہ رہا ہے؟ ادھر جو ہمیشہ رہ بھی سکتا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہ نہیں، میں نے آپ کی رفاقت کو چن لیا ہے۔ ایسی ہوا نا، وہ شیطان یہاں ہمیشہ جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی وہ رہ سکتا ہے، اور جس کی بات ماننے سے اللہ اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتا ہے، اور جس کی بات ماننے سے اللہ اس کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے، اس کی شان ورفعنا لک ذکرک، جس کی خود اللہ نے اتنی بلند کی ہوئی ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنی بڑی وہ شان والا ہے؟ قسم خدا کی، جسے وہ شان دیتا ہے نا، اس کی شان کا ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا۔ دیکھیے ماں باپ کو شان اولاد میں دی ہے، اولاد کو ماں باپ کی شان کا کبھی پتہ ہو سکتا ہے کہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے؟ نہیں۔ بیوی کے لیے اللہ پروردگار نے شوہر کو شان دی ہے، بیوی کو کبھی پتہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کی کتنی شان ہے؟ اس لیے نہیں پتہ ہو سکتا، اولاد کو اس لیے نہیں پتہ ہو سکتا کہ شان دینے والا جو اللہ ہے اس نے اپنے نزدیک شان دی ہوئی ہے، میرے اور تیرے نزدیک تو شان ہی نہیں ہے۔ دی بھی اپنے نزدیک ہو اور دی بھی خود ہو، وہ کوئی حد میں آتا ہے؟ کوئی اس کو جانتا ہے؟ وہ تو ہر ایک کو پیدا کرتا ہے، وہ تو ہر ایک کو پیدا کرتا ہے، جانتا کیا؟ پیدا ہی خود کیا ہوتا ہے۔ میں اور تو جان سکتے ہیں کہ وہ فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، امی ابا کیا جانیں گے؟ امی ابا کیا جانیں گے؟ بات ایک ہی ہے کہ 3 ہیں، 3۔ جیسے میں کہوں ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، ایک ہمارے ماں باپ ہیں، ایسی حقیقت میں 3 ہیں، 3۔ ایک شیطان ہے، ایک شیطان سے ہے، اور ایک اللہ کے بندے سے۔ جو اللہ کے بندے سے ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، جو شیطان سے ہے وہ شیطان سے ہونے کی وجہ سے شیطان کے ساتھ ہے۔ اب ان کو بھائی کہہ لو آپس میں کہ ایک ہی ان کا شیطان ہے، اور ان کو اللہ کے بندے کہہ لو کہ ان کا ایک ہی ماں باپ ہے یا ایک ہی اللہ کا بندہ ہے۔ ماں باپ ہے تو آدم علیہ السلام، اور اماں ہوا ہے، بندہ ہے تو اول ما خلق نوری، اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کا بندہ
اللہ سے ہے، ہائے ہائے ہائے. اور شیطان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب، لعنت سے ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، ہائے ہائے ہائے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا بتانا اس لیے معتبر ہے، تیرا بتانا اس لیے بہت اونچا ہے کہ تیرا بتانا میرا بتانا ہے اور میرا بتانا تیرا بتانا ہے. کہ تو بتا دے جو تیری اتباع کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا، وہ تیرا محبوب ہوگا، وہ تیرے محبوبوں کا محبوب ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہے. اور جو تیری اتباع نہیں کرے گا وہ اپنی خواہش کا محبوب ہوگا. اولاد اپنے یاروں سے محبت کرتی ہوگی اور اس کے یار جو ہیں اس سے محبت کرتے ہوں گے. بیوی اپنے یار سے محبت کرتی ہوگی اور اس کا شوہر اسے لعنت دیتا ہوگا. اور جو تیرا محبوب ہوگا وہ تیرے اللہ کا محبوب ہو جائے گا. کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا. اللہ تمہیں جو اپنا محبوب بنا لے گا تو اللہ کے جتنے محبوب ہیں ان میں تم محبوب ہو جاؤ گے. اور اللہ کے جتنے مغضوب ہیں، لعنتی ہیں، وہ تمہارے نزدیک مغضوب اور لعنتی ہو جائیں گے. جیسے اللہ نے انہیں لعنت دی ہے، غضب اٹھایا ہے، تمہارے نزدیک بھی تم سے لعنت ہو پائیں گے اور تم بھی ان پر غضب ڈاؤ گے، ایک ہی ہو جاؤ گے. فاتبعونی کا میں آج ذکر کرتا ہوں. قسم خدا کی فاتبعونی کے اندر اللہ ہے اور اللہ کے بندے ہیں. ان کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے. ورنہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے اور اسراف ہے، اسراف رہنا نہیں ہے. جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے. اور ظاہری جانا ہے، لیکن جس کے ساتھ جیا ہے، جس کے ساتھ مرا ہے، اس کی طرف گیا ہے. فاتبعونی کے اندر ایسا نہیں ہے. فاتبعونی کے اندر جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے، لیکن کہیں اور جانا نہیں ہے. جانے جانا اپنے محبوب کی طرف، بس اگر ہے تو ہے اور کہیں نہیں. فاتبعونی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنا نہیں بلکہ جنت کا ہونا ہے، جنت کا ہونا ہے. فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنی خواہش کی نفی کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ایک وہ اللہ کا محبوب ہے اور ایک وہ جنتی ہے. دیکھ لو،
کوئی ذرا سی بات اتباع میں ادھر ادھر نہیں ہوگی، سیدھی سیدھی اپنے اللہ پروردگار کو راضی کرے گی، سیدھی سیدھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروائے گی۔ کسی سے، مفتی مولوی سے، کسی پیر سے، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے یعنی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فلاسفر سے، سائنٹسٹ سے، انجینئر سے، ایچ اینڈ ایوری پرسن آف دا ورلڈ دیٹ کین بی سیڈ او دا بیسٹ پرسن ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ، نہیں، کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس ایک ہی کہ وہ جو کہے گا، جیسے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ اللہ کا ہوا، اسی طرح یہ مومن جب ان کا ہو گیا، اس نے بھی جو کہا ان کا ہوا، اس نے کہہ دیا اب بھائی ان کا ہو گیا۔ کیا ہے؟ جس کے لیے کیا ہے وہی ہے، جس سے محبت کی ہے وہی ہے۔ ایک یہ مومن محبت کرتا ہے، اور ایک محبت میں جس کے لیے کہتا ہے وہ اللہ اور اللہ کا بندہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو جب ان کے لیے کہتا ہے تو وہ ان کا کہنا ہو جاتا ہے، اس نے نہیں کہا ہوتا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے کہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے کہا ہے، میں نے اب کرنا ہے۔ جیسے میں آج آپ کو کہہ دوں کہ یار یہ کر دو، آپ مجھے کہہ دیں سائیں جی یہ کر دو، اب میں نے آپ کے لیے کوئی بات کہی ہوتی ہے، آپ نے میرے لیے کہی ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھائی، میرے دوست، میرے یار، میری امی جی، میرے ابا جی، میرے شوہر، میری بیوی، اس نے مجھے کہا ہے۔ اگر وہ اپنے ہیں تو ان کا کہنا کیسا ہوتا ہے بتائیے؟ بڑی بات ہے۔ آئیے، جانا کون سا لیں؟ جانا تو ہے، مزہ تو یہ ہے کہ جس سے آئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف اللہ ہمیں واپسی کی توفیق دے، اور کسی کی طرف ہم نہ جائیں۔ کیوں ہم جائیں؟ ہمارا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور آپ پوچھ لیں اپنے آپ سے، اللہ ہمارا اور کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہمارے نبی کے علاوہ ہمارا کوئی اور ہے ہی نہیں، ہمارے ماں باپ کے علاوہ ہمارا اور ماں باپ کوئی ہے ہی نہیں، ہماری اولاد کے علاوہ ہماری کوئی اولاد ہے ہی نہیں، ہماری آل کے علاوہ ہماری کوئی آل ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم کدھر جائیں؟ بھیجنے والا بھی تو ہے، تو ہی ہمارا ہے، اور تو ہمارا کوئی ہے نہیں۔ بھیجنے والا بھی تو اپنے بندوں کی طرف ہے، اور تو کسی طرف جانا ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ آئے بھی تیرے طرف سے ہیں اور جائیں گے بھی اب کدھر؟ اللہ تیری طرف ہی جائیں گے کہ تو ہی تو ہمارا ہے۔ ہماری بات تو بنتی ہے، سچی بات، ہماری بات تو بنتی ہے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، اور جس کے اور ہیں ان کی بات تو نہیں نہ بنے گی۔ ہماری بات تو اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ کے نبی نے بنائی ہے، ہمیں ماں باپ دے کر اللہ نے بنائی ہے، اور ماں باپ نے ہماری بنائی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے ماں باپ مسلمان، مومن، امین، صادق تھے، انہوں نے خیانتیں نہیں کی۔ ہماری بات تو ہمارے ماں باپ نے بنائی ہے، ہماری بات تو اللہ کے بندے میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر بنائی ہے، اور جس کی بات اللہ نے بنائی ہے اور اس نے اپنی خراب کر لی ہو، وہ کیا کہے گا میں نے بنائی ہے؟ اللہ کہے گا تو بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اور جس نے اپنی بات خراب کر لی ہے وہ کہے گا میں نے بنائی ہے۔ اگر بنائی ہے تو جا سانو کی کہنا، پھر جا بنائی ہوئی بات لے لے جا کے۔ فیل خود ہو کے آیا ہے
بات اپنی تو نے خراب کی ہوئی ہے. استاد کو آگے کہتا ہے تو بنا دے. استاد نے تجھے پڑھو کے سارا کچھ کر کے بنائی تھی تیری بات. اور جس نے خراب کر لی وہ کیا کہے گا؟ اور جس نے بنا لی ہے وہ استاد کو جا کے کہے گا مجھے پاس کر دیں. بھائی اس نے بنائی ہے، استاد نے بنائی، اس کی بات کا بتا دیا ہے کہ یاد ہے بنائی ہوئی تیری گل. اللہ پروردگار کو ہم تو کہیں گے، لیکن پتہ کہیں گے کیسے کہیں گے؟ جا ہی وہاں رہے ہوں گے اور بلایا ہی اس نے ہوگا، کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. استاد گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہوگا اور کامیاب شاگرد کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا. خراب تو نے اپنی حالت کیا، بتا. اسے بتانا پڑے گا. نہیں بتائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیوں خراب کی ہے؟ 1 سال تجھے میں پڑھاتا رہا، دن رات تجھ پر کرتا رہا، یہ وہ سارا کچھ. یہ ظالم تو نے مجھے احسان کا بدلہ دینا تھا. چلو یہ باتیں بات کی ہیں. آج کی متعلقہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فتح یونی میں کھانا پینا وہ کرتا ہے، جانا نہیں کرتا. جینا مرنا کرتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کام نہیں کرتا. وہ اس کے جینے مرنے پر اس کے محبوب نے کر دیا ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے پر اس کے محبوب نے کر دیا ہوتا ہے. وہ لو سن لو، وہ اتباع کے اندر ہے، وہ میرے اور آپ کے کرنے سے ہے. جب میں کر دیتا ہوں تو میرا اللہ بھی کر دیتا ہے کہ کہا میں نے ہوتا ہے، کیا میرے اللہ نے ہوتا ہے. جب میں کر دیتا ہوں تو میرا نبی رسول علیہ السلام بھی کر دیتا ہے. کہا میں نے ہوتا ہے، کرنے والا یہ معلم مزکی جس نے کرنا ہوتا ہے کر وہ دیتا ہے. کہا میں نے ہوتا ہے کہ امی جی ابا جی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، تو میری بھوک اور مٹاس کا انتظام امی ابے نے کر دیا ہوتا ہے. کہا بیوی نے ہوتا ہے، کر شوہر نے دیا ہوتا ہے. تیسرا کام میں نہیں کرتا. تیسرا کام مجھے جب کوئی دیتا ہے انتظام اس نے کیا ہوتا ہے. بس وہ ہے فتح بیونی کے اندر تو بندہ محبوب ہو جاتا ہے. اگر وہ تیسرا کام کرنے والا محبوب نہیں کرتا تو کوئی خود وہ کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ شیطان ہو جاتا ہے، شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے. یہ ہے جو مارا جاتا ہے. بس یہ 2 کام کرنے سیکھ لو. کھانا پینا ایک سیکھ لو، ایک جینا مرنا سیکھ لو، کیونکہ جینا مرنا تو ہے ہی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جینے والے کو اللہ زندگی دے وہ مر جائے اور مرنے والے کو اللہ موت دے اور وہ بچ جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا. بس تیسرا کام اس سے کروا لو جو بنانے والا ہے، جو تو نے مانگا ہے وہ دینے والا ہے. تیسرا کام اس سے بنوا لو. فتح بھی انہی کا ذکر کرنے لگا ہوں تاکہ بات ایسی سمجھ میں آ جائے کہ کل کو یہ نہ کہ استاد جی میں فیل ہو گیا. تو فیل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ نے مجھے سمجھایا، مجھے آیا ہی نہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا. جو اچھا استاد ہوتا ہے نا وہ تعلیم کرتا ہے، تعلیم میں اس کا علم ڈلتا پھرتا ہے ہر طرف. ہاں استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ خراب نہیں کرے گا، اور استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ مجھے بھی اس نے خراب نہیں کیا. استاد پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا 100/100 نمبر لے گا. استاد پہلے بتا دیتا ہے تو پاس نہیں ہوندا لگتا مینوں. میرا عاجز کا نا
کوئی CIA والے وہ رپورٹ لینے آئے میرے ہیڈ ماسٹر سے، تو ہیڈ ماسٹر نے کہا یہ انوار المصطفیٰ جو میں اسے جانتا ہوں یہ پیدائشی استاد ہے. استاد استادوں کو جانتے ہیں اور استاد شاگردوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ میرے نبی رسول جو ہیں ان کا آقا مولا کون ہے. اللہ وہ اللہ کا عظیم بندہ ہے جسے اللہ اپنا حبیب کہتا ہے، اور اللہ کا حبیب وہ ہے فاتبعونی جو آپ کی اتباع کرتا ہے، اسے اللہ کا محبوب بھی بنا دیتا ہے، اپنا محبوب بھی بنا دیتا ہے، ماں باپ کا محبوب بھی بنا دیتا ہے، بیوی کا بھی محبوب بنا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب کی شان ہی ایسی ہونی چاہیے. کھانا پینا ولا تسرفو، اسراف نہ رہ جائے. کھانا پینا ماں باپ کی، شوہر کی، اللہ کے بندے کی، اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا بن جائے. دیکھ لو اب فاتبعونی کے اندر یہ ہو جائے گا. خواہش میں بندہ کھاتا ہے، خواہش میں بندہ پیتا ہے. خواہش نہ رہ جائے، اللہ کا حکم ہو جائے، اللہ کے بندے کا حکم ہو جائے، ماں باپ کا حکم ہو جائے، شوہر کا حکم ہو جائے. یہ اولاد، یہ بیوی جو ہے جب اپنی خواہش میں نہیں کھائے گی، ان کے حکم میں کھائے گی، ان کے حکم میں پیے گی، ان کے حکم میں چھوڑ دے گی کھانا، ان کے حکم میں چھوڑ دے گی پینا. جب انہوں نے خواہش میں یہ نہیں کیا ہوگا اولاد نے، بیوی نے، تو کیا ہوگا؟ یہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، یہ عبادت ہوگی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جب خواہش میں نہیں کیا تو یہ جنت ہے، اور جنتی جو ہے وہ اللہ نبی رسول کے ساتھ ہے. کیسا کمال رہا. اب خواہش کی نفی یہ ہے کہ اولاد اور بیوی شوہر کے حکم میں کھائے پیے اور چھوڑ دے، اور اولاد ماں باپ کے حکم میں کھائے پیے اور چھوڑ دے. اب کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم ہے، اور ایک اولاد کا اور بیوی کا عمل ہے. اب بیوی کا عمل کیا ہے، اولاد کا عمل کیا ہے؟ ماں باپ کا اور اس نے اپنے شوہر کا کہنا مانا ہے، اپنی خواہش نہیں مانی. یہ فاتبعونی ہے. جا بھائی کھا پی، جا بھائی نہ کھا پی، دونوں حال میں تو جنتی ہے، اور جنتی بھی ایسا اونچا ہے کہ جس کا حکم مانتا ہے اسی کے ساتھ. ورنہ کوئی خواہش کی نفی نہ کرے وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، یا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. یہ تو ہے کھانا پینا اور خواہش میں شیطان بن کر قیامت تک رہنا. آخر تو قیامت آ ہی جائے گی. نہیں موت آئی تو کیا ہوا؟ ہڈو مڈو کافر ہو کے نہیں مریا تو کی ہو گیا؟ نہیں موت آئی تو کیا ہوا؟ آخر قیامت تو آ جائے گی نا. اس وقت کدھر جائے گا بتا دے. جس نے اپنی خواہش کی نفی کر کے کھانا پینا نہ چھوڑا، یہاں کب تک رہ لے گا؟ رہ بھی لے تو لانتی ہے، جہنمی ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اب شیطان جہنمی رہے گا، لانتی رہے گا، اس کے ہاتھ کیا آیا ہے کہ ایک اس نے خواہش کی پیروی نہیں چھوڑی تھی،
خواہش کی نفی کرتا، اللہ کا حکم مان لیتا۔ بے شک سجدہ آدم کو ہی کیوں نہ کرنا تھا، لیکن حکم تو اللہ کا تھا نا، حکم تو ماں باپ کا ہے نا، حکم تو شوہر کا ہے نا، حکم تو اللہ کے بندے کا ہے نا۔ کیا ہوا اگر اللہ کا حکم نہیں آیا، لیکن اللہ نے حکم جو دیا ہے اس میں بھی تو یہ اللہ کا حکم ان کا ہی ماننا ہے، یہ نہیں اللہ کا حکم ماننا۔ بس جو ادھر جیا اور مرا، اپنی خواہش میں ہے، اپنی خواہش میں ہے، وہ وہاں گیا ہے جہاں خواہش کا مارا، شیطان کا مارا جاتا ہے، اور جس نے کھایا پیا بھی خواہش میں نہیں ہے، اور جو جیا مرا بھی خواہش میں نہیں ہے۔ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی کہ حکم اللہ پروردگار کا یہ لیتا ہے، حکم کی تعلیم جو ہے اللہ کے بندے کی لیتا ہے، پھر اس کا اپنا عمل جو ہوتا ہے وہ سنت ہو جاتا ہے، خواہش کی نفی ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنا حکم مانا ہوتا تب خواہش کی پیروی ہوتی، جیسے شیطان نے اپنا حکم مانا، اور جیسے شیطان کے پیروکاروں نے اپنا حکم مانا کہ اس کا نفس کہتا تھا شیطان کو مان، اپنا حکم مان کے بھی لعنتی ہو گیا، اور پھر جس کا حکم مانا شیطان اور بڑا لعنتی ہو گیا اس کا حکم مان کے۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے کھاتا پیتا ہے تو کب اپنا حکم مان کر کھاتا ہے؟ کہیں امی کھلاتی ہے، کہیں ابا کھلاتا ہے، کہیں اللہ کا بندہ کھلاتا ہے، اور کہیں بیوی کو شوہر کھلاتا ہے، اور جب شوہر کھلاتا ہے تو بیوی اس کے حکم میں کھاتی ہے، تو بیوی کی اپنی خواہش میں کھانا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب بیوی نہیں کھاتی تو شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے حکم میں تو نے نہیں یہ کھانا، تو بیوی کی اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے، شوہر کا حکم ہو جاتا ہے۔ اب شوہر کا حکم ہوتا ہے، بیوی کی اپنی خواہش کب ہوتی ہے؟ یہ کیا ہو جاتی ہے؟ سنت ہو جاتی، شوہر سے بیوی کو سنت ملتی ہے، ماں باپ سے اولاد کو سنت ملتی ہے، نبی رسول سے امتی کو سنت ملتی ہے، نبی رسول کے غلاموں یعنی اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں کو جو اللہ کے بندوں کو مانتے ہیں، اللہ کو اللہ کے بندوں سے سنت ملتی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، بس میرے نبی رسول کی اتباع کرنا، یُحْبِبْکُمُ اللہ، میں تم سے محبت کروں گا، اور تم جو مجھے دوسروں کے ساتھ محبت کا، دوسروں کے ساتھ عمل فعل کا جو بھی کہہ دو گے، تمہارا کہنا جو ہوگا میں وہ بھی کروں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کیوں بھائی؟ اولاد امی ابے کو جو کہتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ بیوی جب شوہر کو کہتی ہے، شوہر کو پتہ ہوتا ہے میں نے کرنا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا ہے میں نے دینا ہے انہیں، جب صحابہ اہل بیت کہتے ہیں آ کر آپ دے دیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرے بندے نے کل یا عبادی، ان کو بتا دو میرے بندو تم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ایک تو مایوس نہ ہونا، تمہاری پہلی خواہشیں جو کہ گناہ ہو گئی ہیں پہلے مانگنے، جو بے مانگنے ہو گئے ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا، اور اب مایوس نہ ہونا، جو مانگو گے وہ بھی دوں گا۔ ایسے ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں نہ بنتی۔ تو اپنی تفسیر لکھ دے تو کچھ باتیں تیری لوگ کہیں گے یہ بن گئی ہیں، کچھ کہیں گے نہیں یہ تفسیر میں صحیح نہیں اس نے لکھا، جو صحیح باتیں ہوں گی کہیں گے یہ تو اللہ کی ہیں۔ اور سر سید احمد خان جو تو نے تفسیر لکھی ہے وہ تیری باتیں ہیں، تفسیر نہیں ہیں،
تفسیر تو ایک ہی ہے، ساری تفسیر ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن بھی ہے اور وہ ساری تفسیر ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر تو یہی، اس کے علاوہ نہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے۔ تفسیر ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن اس نے ہمیں دے دیا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ حضور ہمیں آپ کافی ہیں، قرآن کافی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ یہی تو سچی بات ہے۔ سچی بات تجھے ناک منہ چڑھاتا ہے اور جھوٹی بات پر تو واری واری ہو جاتا ہے۔ تیرا واری واری ہو جانا اگر تیرے اپنے ماں باپ پر ہوتا، اللہ کے نبی پر ہوتا، اللہ پر ہوتا، تو ہم بھی تجھ پر واری واری ہو جاتے۔ تیرا واری واری ہو جانا، شکرے شکرے ہو جانا، وہ بیوی کسی کی ہے، وہ مال کسی کا ہے اور تو اس پر واری واری ہو کے جا رہا ہے۔ وہ کوئی تو خدا کا خوف کر، بے حیا اتنا تو نہ ہو۔ فاتبعونی، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کوئی مسئلہ ہوگا وہ حل کرنے والا حل فرمائے گا۔ میں آج ویسے بھی الحمدللہ آخری بات پر آ گیا ہوں کہ فاتبعونی میں پھر کیا ہے، وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور بناتا ایسے ہے جب خواہش ختم ہو جائے۔ نیک اولاد کی خواہش ختم ہوئی ہے، قسم خدا کی نیک بیوی کی خواہش ختم ہوئی ہے، قسم خدا کی اللہ کے بندے کی خواہش ختم ہوئی ہے، ورنہ کسی کی خواہش ختم نہیں۔ لعنتی ہوتا ہے اور شیطان لعنتی کے ساتھ ہوتا ہے، خواہش کیسے ختم ہو؟ خواہش تو اور بڑھ گئی ہے۔ ہر آنے والا دن اور لمحہ جو ہے لعنت بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔